الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بدہا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز، محترم، محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت، ذی وقار اور بارونق لبیک یا رسول اللہ کانفرنس جو آپ کے یہاں منعقد ہوئی ہے، اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اپنے آقا سے تجدید عہد غلامی کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معززین شہر، علماء کرام، بالخصوص حضرت صاحبزادہ والا مرتبت جانشین شیخ الحدیث صاحبزادہ حامد رضا صاحب زیدہ مجدہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود جلوہ فراز ہوئے، ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ ہم سب کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کا فیض اور نور نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ابتدائی یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور مجھے آپ کی ایک ایک لمحے کی توجہ درکار رہے گی۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا، بڑی عید کا موقع تھا، حضور علیہ السلام کے کچھ اصحاب نے تقرب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی قربانیوں کے جانور ذبح کر دیے، اور ذبح کرنے میں جلدی یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے ابھی اپنے جانور ذبح نہیں کیے تھے، کہ انہوں نے پہلے ہی ذبح کر دیے، حتیٰ کہ عید سے بھی پہلے اپنے جانور ذبح کر دیے۔ دوسرا شان نزول علماء نے بیان فرمایا ہے، یا یہ ہے کہ شعبان کے 29 ایام گزرنے کے بعد چاند دیکھنا چاہیے، اور اگر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک، ورنہ 30 دن شعبان کے پورے کرنے چاہیے۔ جب چاند دیکھا گیا تو نظر نہ آیا، تو کچھ لوگوں نے اگلے دن کا روزہ احتیاطاً رکھ لیا، یوم شک کا روزہ رکھ لیا۔ حضور نے نہیں رکھا تھا، صحابہ نے رکھ لیا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری قربانیاں تیزی کا گوشت ہیں، جلد بازی کا گوشت ہیں، جس کو تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے، لیکن قربانیاں نہیں ہوئیں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ دوبارہ جانور لو اور پھر تم ذبح کرو، چونکہ حضور سے تقدم اختیار کر دیا گیا تھا۔ گو صحابہ نے شعوراً اور قصداً ایسا نہیں کیا تھا، حضور سے مسابقت کا جذبہ نہیں تھا، حضور سے بڑھنے کی نیت نہیں کی تھی، ویسے ہی جلدی کرنے کی خواہش نے یا ایام شک کے روزے میں احتیاط برتتے ہوئے انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ گو انہوں نے اس کا قصد نہیں کیا تھا، لیکن نفس الامر میں حضور سے پہل اور تقدم ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ کیا، اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ تمہاری قربانی نہیں ہے، تمہارا روزہ روزہ نہیں ہے۔ جو نبی کے تتبع میں، اتباع میں اور پیروی میں کیا جائے وہ عمل ہے، اور جو نبی کی اتباع اور تتبع میں نہ کیا جائے وہ نیک عمل بھی عمل نہیں ہے۔ اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ تم نے قربانیاں دوبارہ کرنی ہیں، اور تمہارا یہ روزہ نہیں ہوا۔ اب صحابہ نے یہ جو قربانیاں پیش کی تھیں، یہ کس لیے کی تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور پہل کس سے ہو گئی تھی؟ حضور سے، کیونکہ اللہ تو قربانی نہیں کرتا، قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے پہل تو نہیں ہوئی تھی نفس الامر میں، حقیقت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے پہل قرار دیا اور کہا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ جبکہ بڑھے تو وہ حضور سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے بڑھنے کو اپنے سے بڑھنا قرار دیا۔ یہاں میں اگر گفتگو طوالت کے ساتھ کرنا چاہوں تو ایک لمبا وقت درکار ہے، اگر 2 لفظوں میں سمیٹنا چاہوں تو اپنا عقیدہ یوں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر کہیں گے تو کفر ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے بڑھنے کو اپنے سے بڑھنا قرار دیا، اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بالخصوص صحابہ نے اس بات کا التزام کیا کہ کسی عمل میں مسابقت پھر نہیں کی۔ حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھ لیجئے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب انہیں سفیر بنا کر حضور بھیجتے ہیں قریش مکہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، چلو عثمان تم آ گئے ہو، اللہ کا گھر سامنے ہے، تم عمرہ کر لو، طواف کر لو، حجر اسود چوم لو، حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہو، تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو، آ بھی گئے ہو، تم عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میرے رسول عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کریں گے۔ دل ترس رہا تھا کعبے کے دیدار کے لیے، کتنا عرصہ ہوا تو چھوڑا تھا اس شہر نور کو، اور کعبۃ اللہ کا طواف کیے عرصہ بیت گیا تھا، دل مچلتا تھا، جذبے گڑائیاں لیتے تھے، لیکن کہا جب حضور طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سن لیجیے، طواف کرتے کرتے رکے، حجر اسود کے پاس آئے، چومنے لگے تو رک گئے، کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں، نہ مانیں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نہ مانیں، اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو مدینے کی گلی کے کتے کو بھی مان دیں۔ تو اس نسبت کا احترام ہے، کہا حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ اللہ نے جن کو نصیب کیا انہوں نے تو منظر دیکھا ہوگا، جن کا نصیب ابھی تک نہیں جاگا، آج کی مجلس میں آپ لوگوں کے نام میری دعا ہے اللہ آپ سب کو در رسول کی اور اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے جس نے دیار نور نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اب وہاں حرم الہی میں ایک منظر ہوتا ہے کہ لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے جس بے تابی کا اظہار کرتے ہیں وہ بڑا دیدنی ہوتا ہے۔ میں نے کمزور سے کمزور اشخاص کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ سجا کے حجر اسود کو چومنے کا رزق لے رہے ہوتے، جو طواف بھی لڑکھڑا کے کرتے ہیں وہ حجر اسود کے اس رش میں گھس رہے ہوتے ہیں، جان کا اندیشہ بھی ہے لیکن پھر بھی اس پتھر کے لیے انسان اتنی تڑپ رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہاں انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ اتنا پیار، اتنی محبت۔ اچھا پھر جس کو موقع نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ حجر اسود کو چومے چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے چوم رہا ہے، کبھی نیچے سے چوم رہا ہے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع نصیب ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ چوم لیں اور جان چھوڑ دیں، یہ تسلسل کے ساتھ چومے چلے جا رہے ہیں، یہ تو دیوانے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا میاں اصل بات یہ ہے کہ یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو، ادھر چومتے ہیں خیال آتا ہے ادھر نہ چوما ہو، پھر خیال آتا ہے حضور نے نیچے سے نہ چوما ہو، پھر خیال آتا ہے حضور نے اوپر سے نہ چوما ہو۔ میں نے کہا میاں یہ پتھر نہیں چومتے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حجر اسود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومتے ہوئے رک گئے، کہا میں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا۔ بلکہ صحابہ نے اس بات کا التزام رکھا کہ حضور سے صوری اور مانوی کسی انداز سے بھی تقدم نہ ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی سنیے، بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مؤذن نے کہا کہ میں اذان پڑھوں تو آپ جماعت کروا دیں کیونکہ حضور کو تاخیر ہو گئی۔ انہوں نے اذان پڑھی، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ پیچھے صفیں باندھے کھڑے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ ہیں، بلکہ ترمذی کے لفظ ہیں ایام مرض میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، 3 مرتبہ کہا۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا کہ حضور وہ رقیق القلب ہے، کسی اور کے لیے حکم جاری کیجئے، تو حضور نے پھر فرمایا انتن صواہب نہ یوسف والی عورتیں نہ بنو، ابو بکر کو حکم دو۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں، اور آگے ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے اور امامت کوئی اور کروائے، کہا انہیں حکم دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ، لوگ پیچھے صفیں باندھے کھڑے، حضور جلدی فارغ ہو گئے تو تشریف لائے تو جماعت کھڑی تھی۔ اب جب پیچھے والے لوگوں نے دیکھا کہ حضور آ گئے ہیں تو انہوں نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا،
پچھلی صف سے لے کر کے مصلی تک راستہ بن گیا۔ اب میں اس سوچ کو کدھر لے جاؤں کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ صرف ہمت بسوئے شیخ و امثالیاں عزم و زمین، گو بجناب رسالت ما بچندی بدتر از استغراق گو خر خود است۔ کیا کیا بولی گئی اور کیا کچھ کہا گیا، شاید یہ حدیث نظر سے گزری ہوتی تو یہ عقیدہ کبھی معرض وجود میں نہ آتا۔ پیچھے سے لے کر کے، اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہماری مسجدیں نہیں تھیں کہ 2-3 صفیں ہوتی تھی، صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی تھی تو صحابہ تو کہتے ہیں مومن کافر میں فرق کی نماز کو سمجھتے تھے، تو کتنے لوگ تھے، اور پیچھے سے لے کر کے آگے تک جو ہے وہ صحابہ نے نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا، نماز کے اندر حضور کے لیے جگہ بنائی، بلکہ تصفیق کرتے تھے، ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مارنا تاکہ اگلے والے متنبہ ہو جائیں، اور وہ راستہ چھوڑے جاتے تھے، حتیٰ کہ حضور پیچھے آگے پہلی صف میں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ دائیں بائیں التفات نہیں کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ نے اتنی کثرت سے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارے کہ وہ سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیچھے ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور کیا تو حضور کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے مصلی سے پیچھے سرکنا شروع کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی حمد کہی اور اس پیچھے مصلی پہ سرک آئے۔ حضور مصلی پہ چلے گئے، نماز سے فراغت ہوئی، سلام پھرا، حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا جو تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو پھر تم پیچھے کیوں آ گئے، تم آگے کیوں نہ رہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سنیے، کہنے لگے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو حالت نماز کے اندر بھی حضور سے پیچھے آ گئے اور پیچھے سرک آئے، تقدم اختیار نہیں کیا ہے۔ تو کہا اے ایمان والو، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا حکم، اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس عزت والے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو میرے نبی سے نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے عمل برباد نہ کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ ایک ہے ضبط کرنا، ایک ہے حبط کرنا۔ جو چیز ضبط ہو سلو پر واپسی ہو جاتی ہے، اور جو چیز حبط ضائع کر دی جائے وہ ناراضگی ختم بھی ہو واپس نہیں ہو۔ کہا میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، تم سمجھو گے ہمارے دامن میں بڑی نیکیاں ہیں لیکن پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے اعمال لٹ جائیں گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو۔ یہ اتنی نازک بارگاہ ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے عزت بخاری کے شعر کو اپنے کلام میں درج کیا ہے، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی، کہتے ہیں یہ وہ عزت والی بارگاہ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی آئیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے، یہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے۔ یہ اتنی عظیم المرتبت بارگاہ ہے کہ یہاں آواز کا لہجہ بھی بلند نہ ہونے پائے، اور صحابہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اپنی آوازوں کو اتنا پست رکھتے تھے کہ حضور کی موجودگی میں جب بات کرتے تو سرگوشی کے انداز میں کرتے، اور یہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہریہ میں بھی حکم باقی تھا، اور حضور کے وصال با کمال کے بعد بھی حضور کے روضہ نور کے پاس یہ ادب، اس کی رعایت کرنے کا حکم امت کو آج بھی باقی ہے کہ آواز کو اونچا نہ کیا جائے۔ بلکہ امام مالک کی سنت، جنہیں امام دار الہجرہ کہتے ہیں، امام دار الہجرہ اس لیے کہتے ہیں مدینے کے ناموں میں سے ایک نام دار الہجرہ ہے، اور یہ ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے، صرف زندگی میں ایک حج کیا، دوسری مرتبہ نہیں گئے۔ کسی نے کہا کہ آئیے نہ حج کرنے کے لیے چلیں، حضرت امام مالک نے کہا فرض تھا میں نے ادا کر لیا، کہا نفلی حج بھی تو کیا جا سکتا ہے، تو امام مالک کہنے لگے میں نہیں نکل سکتا شہر مدینہ سے، کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو
استطاعت ہو کہ وہ مدینے میں فوت ہو تو وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کے ایمان کی ضمانت دوں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب کو جواز المدینہ ہوٹل کے تہ خانے کے اندر دیکھا، ایک بوڑھے شخص کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ کسی زمانے وہ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے انچارج رہے ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کی جتنی کتابیں فارسی سے اردو میں انہی نے منتقل کی ہیں، تو یہاں ان کا خاصا کام تھا، پہچان تھی، عزت تھی۔ مجھے بھی پتا تھا کہ یہاں کیوں رہ رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو اس کے باوجود کہا کہ حضرت آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں صرف موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس مرتبہ جب ہم حضور کے دیار نور پہ گئے تو ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو بقیع کی جانب جہاں دار التجہیز بنا ہوا ہے، جن لوگوں نے شہر نور دیکھا ہے وہ منظر سامنے آ گیا ہوگا، تو وہاں عصر کی نماز کے بعد ہم چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 70 سال کے قریب ہو، اس کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی، وہ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، اور اس انداز سے اس نے حضور کی سنت داڑھی کو خراج پیش کیا کہ اگر ہمارے موجودین میں سے اگر کسی شخص کے چہرے پہ حضور کی سنت کا نور نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ داڑھی منڈوا دے۔ اس انداز سے اس نے حضور کی سنت کو اتنے میٹھے لہجے کے اندر خراج پیش کیا، اور مغرب کا وقت قریب ہو گیا، اور شام کے میں نہیں کہتا اندھیرے چھا رہے تھے، مدینے کی شام بھی بنارس کی صبح سے حسین ہے، اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو، اور نور کے سانچے میں ہر خار ڈھلا دیکھو۔ مدینے کی شام بھی جو ہے وہ صبحوں سے حسین ہے، روشن ہے، بلکہ وہاں جب شام ہوتی ہے لگتا ہے دن چڑھ آیا ہے۔ تو مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی صدائے دل نواز آنا چاہ رہی تھی، ہمارا جی چاہ کہ ہم جلدی سے مسجد نبوی میں چلے جائیں، لیکن وہ بزرگ اپنی بات کو طول دے رہے تھے۔ ہم نے ان سے جان چھڑانے کی پوزیشن میں ان کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جب یہ لفظ کہہ کر کے میں واپس پلٹا تو ان کے چہرے پہ میں نے دیکھا غصہ ہے، اور میں نے جب غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں تو پاکستان میں بھی کوشش کرتا ہوں کسی کا دل نہ توڑا جائے، اور شہر مدینہ میں اس شخص کا میرے سے کوئی دل ٹوٹ گیا، کوئی جملہ میں نے بار بار اپنے لفظوں پہ غور کیا تو میرے لفظوں میں کوئی ایسا سکل نہیں تھا جو اس کے دل کے لیے بوجھ کا سبب بنتا۔ تو خیر میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا کہ بزرگوں میں نے کیا بری بات کہی ہے؟ میں نے یہی کہا نا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ ناراض ہو گئے۔ تو وہ بزرگ رو پڑے، کہنے لگے 46 سال ہو گئے مجھے مدینے میں موت کا انتظار کرتے، اور تم اب بھی مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے شہر کے اندر موت آ جائے، تو وہ شہر جس میں مرنا بھی آبرو ہے۔ علامہ اقبال کے شہر میں آیا ہوں، چلو اس حوالے سے مجھے اقبال کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ اقبال نے بھی آرزو کی ہے، آپ کلیات اقبال اٹھائیں، بحضور رحمت للعالمین، اس عنوان کے ساتھ اقبال کی مثنوی کے اندر ایک آرزو ہے۔ وہ حضور کی تعریف کرتا ہے، مدح و ستائش کرتا ہے۔ گرد تو گردت حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات، بوریا ممنون خواب راہ تش، تاج کسرا زیر پائے امتش، شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندو ہے تو۔ اب تعریف کرے جاتا ہے، اور پھر تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے حضور میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی، میں آپ سے ایک آرزو کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اقبال دوبارہ حضور کی مدح شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے ہمت نہیں بڑھ رہی، چھوٹا منہ بات بڑی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کہتا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور میں عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ عرض کیا ہے؟ کوکبم را دیدائے بیدار بخش، مرکدے در سایہ دیوار بخش، میرے مقدر کے ستارے کو روشنی دے دیجئے، مجھے اپنے روزے کی دیوار کے سائے میں قبر دے دیجئے۔ آرزو دارم کے میرم در حجاز، میری آرزو یہ ہے کہ میں مروں تو اس مٹی پہ میری موت آئے۔ اچھا یہاں تک عجز ہی عجز ہے، لیکن اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد، اس عرض کو بیان کرنے کے بعد آپ بست میں پڑے اقبال کے تیور بدل گئے۔ پھر اقبال آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتا ہے پھر جب مجھے یہ اعزاز مل جائے تو پھر میں اس آسمان کو کہوں لانا اپنے ستارے، لا شمس و قمر، اے آسمان اپنے دامن میں چمکتے ہوئے یہ کمکمے اور یہ ستارے جن پہ تمہیں ناز ہے، ذرا لے گیا میری قبر کے ذروں کا مقابلہ تو کر کے دکھا۔
چونکہ میری قبر کوچہ محبوب میں بنی ہوئی ہے، تیرے ستارے میری قبر کے ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک ساری زندگی حضور کے در نور پہ رہے۔ بول و براز کے لیے آپ مدینہ شریف کی حدود سے باہر نکلتے، تیزی سے دوڑتے، پھر واپس پلٹ آتے اور کہتے کہیں باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ اور آپ کے اکثر کندھے زخمی رہتے تھے، اور کندھے زخمی اس لیے رہتے تھے کہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے، گلیوں میں نہیں چلتے تھے کہ حضور کے قدموں کے نشان پہ میرا کوئی قدم نہ آ جائے۔ یہ امام مالک کی محبت۔ 40 سال تک حضرت امام مالک نے حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا۔ 40 سال۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام مالک سے پڑھنے آیا، ایک ادا ہی مجھے کھا گئی اور پھر میں انہی کا ہو کے رہ گیا۔ امام مالک جب حدیث روایت کرتے، محدثین کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا، لیکن امام مالک حضور کے روضے کے پاس ہی بیٹھے تھے اور روضہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے کالا کالا صاحب و حاضر مزار، اس مرکز نور کے مکین نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ کھا گئے مجھے، اور میں نے کہا میں نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی۔ پھر امام شافعی نے ایک طویل عرصہ امام مالک کی صحبت میں گزارا۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ 40 سال میں کتاب کے ورق کے الٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ حضور کی چوکھٹ کا ادب ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج 72-73 فرقے جو حال کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، لوگوں نے اپنی بحث کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ نبی اس لیے مبعوث تو نہیں ہوئے کہ تم ان کا علم اور ان کے اختیار ناپور تولو، نبی تو اس لیے جلوہ فراز ہوئے تھے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی سوارو، اگر ضرورت پڑے تو نبی کے نام پہ جان بھی مار دو۔ لیکن آج کیا کچھ ہو رہا ہے، میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا تو میں نے جواباً کہا، میں نے کہا میاں آج تو لوگ اسے ووٹ بھی نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی۔ تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ جو چاہ لے تو خدا قبلے بدل دے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم اس کی نعت خوانی کرتے ہیں جس نے کہا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہم تو اس نبی کے قصیدے پڑھتے ہیں، می بریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں۔ آپ کا ذوق سلامت ہے کہ نہیں؟ می بریا کستوریاں دا۔ اب ہمارا حق ہے کہ ہم حضور کے قصیدے پڑھیں۔ مغرب نے سمجھا تھا شاید ان کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن اقبال کہتا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ مسلمان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، پوری امت کے اندر ایک حرارت پیدا ہوئی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے غیرت ہو گئے ہوئے، اس وجہ سے جو ہے وہ انقلاب نہیں آ رہا، ورنہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے، اور میں نے جگہ جگہ دیکھا ہے لوگوں کے سینے میں ایک طوفان ہے، ایک جذبہ لیے ہوئے لوگ گھوم رہے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں لوگ۔ تو یہ ایک امت کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ تو مغرب نے سوچا تھا شاید ہم ان کے سینے سے عشق کی وہ چنگاری چھین لیں گے، لیکن مغرب اب دیکھ لے کہ یہ چنگاری اب شعلہ جوالہ بن گئی ہے، اور کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے محمد کے قصیدے نہ پڑھے جا رہے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اب حضور کی قصیدہ خوانی پوری قوت اور پورے بانک پن کے ساتھ کریں۔ تو بات کر رہا تھا می بریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ او دے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔
ہم تو اس نبی کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کو واقعہ تو یاد آ گیا ہوگا، کہاں یہ خیال کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور کہاں یہ قرآن کی آیت محبوب تو چاہے تو قبلہ نہ بدل دیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ کہا محبوب اگر پروگرام ہو گیا تو پھر بدل لو۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 ابھی باقی ہیں، خاطر آتر میں خیال آیا قبلہ بدل جائے تو کیا ہو، طائر سجرہ نشین کے پروں کے پھڑ پڑانے کی آواز آنے لگی۔ کہا محبوب پروگرام بن گیا، پھر دیر کا ہے کہ ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ صحابہ ذہنی طور پہ آمادہ تو نہیں تھے، چونکہ صحابہ پہلا قبلہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بالکل مسجد قبلہ تین، اللہ آپ کو نصیب کرے زیارت اس کی، پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں۔ صحابہ کو تو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، حضور رخ پھیریں گے پریشانی تو ہوگی، لہذا نماز پڑھ لینی دی جائے، اب بتا دیا جائے جو پڑھ لی سو پڑھ لی، آئندہ نماز دو منہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے۔ اگر اسی دن بتا دیں تو لوگ تو گلے کو آئیں گے، یار ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے 15 منٹ اور انتظار کریں۔ تو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا۔ کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ اودے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ ہم تو اس نبی کے چاہنے، اس نبی کے ماننے والے۔ تو بات کر رہا تھا کہ کہاں یہ مزاج کے امت ناپنے اور تولنے میں لگی ہے، اور کہاں یہ حکم خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے، لہجہ بھی اونچا ہو گیا، سب کچھ غرق کر دوں گا، اعمال ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سمجھو گے کہ ہماری نیکیاں بدستور موجود ہیں، لیکن لٹ جاؤ گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو۔ اور آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول کریم کے ہاں پست رکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نرم رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ تقوی کی علامت کیا ہے؟ متقی کون ہے؟ جس کی نمازیں زیادہ ہیں، جس کے روزے زیادہ ہیں، جس کی عبادت کا طول و عرض بہت سارا ہے، جس نے حج اور عمرے زیادہ کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میرے محبوب کا ادب کرتا ہے اس کا دل تقوی کے لیے منتخب ہو گیا۔ یہ سیدھی سادی نشانی سمجھ میں آ گئی۔ متقی کون ہے دیکھنا ہے، متقی کون ہے؟ حضور کا نام سن کے جسے ٹھنڈ پڑ جائے سمجھو متقی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب جو ملحوظ رکھے وہ متقی ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی کرینہ۔ بلکہ شہر اقبال میں آیا ہوں تو اقبال کی بات بھی تو یہاں کرنی چاہیے۔ اقبال سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، 2 لفظ ہی بتاؤ دین کیا ہے۔ ایک تو تھا 3 گھنٹے کا خطاب کیا جائے کہ دین یہ ہے، 600 صفحات کا مبسوط مقالہ ہو کہ دین یہ ہے، لیکن اگر 2 لفظوں میں پوچھنا چاہو کہ دین کیا ہے تو اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ اگر 2 لفظوں میں تشریح پوچھو نا دین کی کہ دین کیا ہے تو اقبال کہتا ہے طلب یار میں جلنے کا نام دین ہے۔ طلب یار میں جلنے کا نام دین سراپا سوختن اندر طلب، طلب یار میں جلنے اور مرنے اور تڑپنے کا نام دین ہے۔ اسی لیے کہا تھا نا اس نے اللہ سے تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرف دی بت کدا تصورہ، کچھ بھی نہیں پلے بچتا اگر عشق نہیں ہے۔ یہی حرارت ہے، یہی جذبہ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو اقبال کہتا ہے دین کیا ہے؟ دین سراپا سوختن اندر طلب، طلب یار میں جلنے کا نام دین ہے، انتہائش عشق آغازش ادب، ادب سے دین شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے دین اور یہ ہے دین کی تشریح۔ تو وہ لوگ تقوی والے ہیں جو اپنی آوازیں حضور کے ہاں پست رکھتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم،
ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ایک تو اللہ نے بخش دے گا، سارے گناہوں سمیت بخش دے گا، اور دوسرا اجر عظیم۔ اجر عظیم کیا ہے؟ دیکھو، میں اگر کہوں کہ آج میں نے بڑی خیرات کی ہے تو کتنی کی ہوگی؟ 500 روپیہ دے دیا ہوگا، 1000 روپیہ بانٹ دیا ہوگا۔ بڑی خیرات کی ہے تو میرا بڑا کہنا اتنا ہی ہو سکتا ہے، لیکن ایک کروڑ پتی شخص کہے کہ آج میں نے بڑا مال بانٹا ہے تو اس نے لاکھوں بانٹے ہوں گے۔ لیکن اگر ارب پتی کہے آج میں نے بڑا بانٹا ہے تو اس نے کروڑوں بانٹے ہوں گے۔ اگر کھرب پتی کہے کہ آج میں نے بڑا مال لٹایا ہے تو اس نے 15 روپے تو نہیں لٹائے ہوں گے، اس نے اربوں روپے دے ہوں گے۔ جتنا بندہ بڑا ہو اس کا بڑا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا اجر دوں گا تو پھر اللہ کا بڑا کتنا بڑا ہوگا؟ جو رسول کا ادب کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے، تو جس کو اللہ بھی عظیم کہہ رہا ہے تو وہ کتنا عظیم ہوگا؟ اب اللہ کا کلیل دیکھ لیجیے، اللہ کے عظیم کا تو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کل متاع دنیا کلیل، اللہ کہتا ہے محبوب دنیا کا سارا سامان اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے۔ سارا 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں پھیلے ہوئے موتی، پہاڑوں کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے، لوگوں کے پاس مالیاتی اداروں کے پاس سرمایہ، جو کچھ دنیا میں ہے اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے، لیکن محبوب کے ادب کرنے والوں کو جو اللہ عطا کرے گا وہ عظیم ہے۔ وہ کتنا عظیم ہے ہم یہاں بے بس۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ جو حجروں کے باہر آ کے آواز دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ ایک وقت آیا تھا جو آداب رسالت کی رعایت نہ رکھ سکا، دیہاتی تھے، نہیں جانتے تھے ادب کیا ہے، باہر کھڑے ہو کر کہا یا محمد اخرج الینا، ہماری بات باہر نکل کے سنیں۔ یہ حضور سے انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئے، سورہ حجرات کی آیتیں اتاری، اور اسی وجہ سورت کا نام حجرات ہے، حجرے کی جمع حجرات ہے۔ اللہ نے محبوب کے حجروں پہ سورت اتار دی، اللہ اکبر۔ تو کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو حجروں سے باہر کھڑے ہو کے ندائیں دیتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ آوازیں نہ دیتے، صبر کر کے کھڑے ہو جاتے، حتی تخرج الیہم، محبوب تو خود ہی آ جاتا۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ غلام آئے تھے، نبی کو پتا چل گیا تھا کہ غلام آئے ہیں، صبر تو کرتے، نبی خود ہی تشریف لے آتا۔ یہاں تو لفظوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی سنی، صحاح کی روایت ہے، کہتے ہیں میری امی نے کہا کہ جا حضور کے پیچھے نماز پڑھ اور حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ کتنی خوش نصیب لوگ۔ آج آپ کی مائیں کہتی ہوں گی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سناؤ، لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے، مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا، حضور کا دیدار کرے۔ تو کہا بیٹے جا حضور کا دیدار کرے، لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چلے جاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر لیا، آگے حضور کی خدمت میں۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھرا، آرزو تھی عرض کروں لیکن حضور تشریف فرما نہیں اٹھے، کہتے ہیں میں بھی بیٹھا رہا۔ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، نماز عشاء پڑھائی، حضور تشریف فرما گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے اور جلدی جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے لگے۔ میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا، ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دی تھی کہ جا حضور سے جا کے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائیے حضور سے، تو کیا جواب دوں؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی نہیں کروائی۔ کہتے میں جلدی جلدی حضور کے پیچھے چلا۔ جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں۔ کہا ما حاجتو کا؟ غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جواب کیا دیتا، جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں محبوب یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ ہم آگے ہماری بات سنیے۔ محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جاتا، حتی تخرج الیہم، تو خود ہی تشریف لے آتا۔ اللہ اکبر۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں۔
بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے، تو آج ماں کو رات نیند نہیں آ رہی، آنگن میں ویڑے میں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے. پوچھا ماں کیا ماجرا ہے؟ کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین. اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سخت چوٹوں میں. تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے درد کو محسوس کرتی ہے. یہ رشتہ ماں کا ہے تو نبی کا رشتہ تو ہے ہی بڑا گوڑا. لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہ. کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے، اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں. اقبال کہتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کی سن لیجیے. امام سیوطی نے اس کو کفایت الطالب النبی فی خصائص نبی میں لکھا. کافروں نے پکڑ کے آگ میں رکھ دیا. حضرت عمار بن یاسر رو پڑے. کافر سمجھے آگ سے ڈر گیا. کہا نکال دیں، منحرف ہو جائے گا اسلام سے. کہا تم غلط سمجھے، میں تو کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں، میرا تو درد کوئی اور ہے. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے. کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے اے صیاد، کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. تھوڑی سی تشریح کر دوں. بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے. بلبل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا، میرا کباب بھی ضرور تیار کرے گا، مجھے چھوڑنے کا نہیں. صبح سے جال لگایا ہوا ہے، میں یہ کہتی بھی نہیں کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن ہر مرنے والے کی کوئی آرزو بھی تو ہوتی. میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے، مجھے کچی آگ پہ نہیں بھوننا، مجھے کوئلوں پہ نہیں بھوننا، بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور بلبل کا تعلق اور محبت کا ربط اور رشتہ پھول سے ہے. تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں، لیکن جلتے ہوئے شعلے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے. میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو رخ یار سامنے ہو. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے. کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے اے صیاد، کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. میں تو اس لیے رو رہا ہوں بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی، ادھر حضور تشریف لے آئے. کافروں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا. حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور لفظ حدیث کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم. اے آگ میرے عمار پر ایسے ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی. تو آگ نے حضرت عمار بن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جلایا اور وہ بعد میں شہید ہوئے. تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ رب. تو کہا اگر وہ سب کر دے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا، لکانا خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. کیونکہ یہ آداب جانتے نہیں تھے، نئے نئے لوگ آئے تھے، اللہ نے معاف کر دیا. تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے تم میرے محبوب کو آواز نہ دو. اور صحابہ کا پھر مزاج تھا کہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے دستک نہیں دیتے. اگر حالات انتہائی ایمرجنسی ہوتے تو پھر وہ دستک دے لیتے، لیکن اس کا ایک طریقہ جس کو امام بخاری نے بیان کیا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر. پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے. انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا؟ اس کی تشریح ملا علی قاری کرتے ہیں. لفظ اتنے خوبصورت ہیں، اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ لذت ضرور دیں گے. بعض لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ انسان جھوم اٹھتا ہے. اقبال کے دیکھیے، نوجوانہ چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن ساختہ پرداختہ دل باختہ ابروآں مثل دو تیغے آختہ. اب لفظ اتنے خوبصورت ہیں. اب دیکھیے ملا علی قاری لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر، حضرات صحابہ حضور کے دروازے کو جو دستک نہیں دیتے تھے، انگلیوں سے اور پوروں سے دستک دیتے تھے. اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن. یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے. ساغر صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ اس کا تخیل ہے، اس کا تصور ہے،
اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، صحابہ نے دے کے بھی دکھا دی۔ یہ ہے حضور کے آداب کی رعایت، جس کو ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ بلکہ اللہ فرمایا اے ایمان والو، میرے نبی سے جب سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ۔ تمہیں پتا چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آئے۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، چند سیر جو خیرات کر کے حضرت علی نے حضور سے 10 مسئلے پوچھے، فوراً آیت منسوخ کر دی، حکم ختم ہو گیا، آیت قرآن میں باقی ہے۔ کیوں ختم کر دیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، ان کی غربت کا لحاظ رکھا گیا کہ پھر تو میرے حضور سے امیر ہی مسئلہ پوچھ سکیں گے، زیادہ غریب صحابی تو مسئلہ پوچھ نہیں سکیں گے۔ اچھا، اللہ کو آیت کریمہ کے نزول کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہیں یا پہلے ہی پتا تھا؟ اگر پہلے ہی پتا تو پھر آیت نازل کیوں کی؟ کہا نازل اس لیے کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا ادب کیا ہے۔ یہ جو اٹھا رہے ہیں حکم کو، یہ تمہاری سہولت کے لیے اٹھا رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کے ادب اور میری نبی کے تعظیم کا عالم یہی ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، خیرات کرو، اور پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، میرے محبوب سے ملنے سے پہلے خیرات کیا کرو۔ یہ اتنی اونچی بارگاہ ہے، جب اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ آواز کو بھی قابو رکھنا، اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ صدقہ دے کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا، اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ حضور سے کسی انداز میں تقدم بھی اختیار نہیں کرنا ہے، لہجہ بھی بلند نہیں ہونا ہے۔ تو پھر ایک مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آقا کی توہین ہو؟ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے۔ ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی ہیں، ہم نے غرناطے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے انسانوں کے پرخچے اڑتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، ہم نے دجلہ کی کناروں پر اور اس کی لہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہم نے درد کی یہ ساری کہانی بغداد کی اس بھیانک گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا۔ یہ منگولوں نے ظلم کیا اور جبر کیا، حتیٰ کہ تہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے بغداد کے تہ خانوں سے اٹھائی۔ وہ بد نصیب دن بھی ہم نے دیکھے، اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے ہیں یہ بھی خوشگوار دن نہیں ہے۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، اراکان، جہاں جہاں دیکھ لیں آپ امت مسلمہ سخت اضطراب میں ہے۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے قیدی، شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے ہیں، ابو غریب کی جیل میں ہمارے لوگ تڑپ رہے ہیں، عافیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے اور غیروں کے نرغے میں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ جس اضطراب میں، یہ کل کی کہانی، ہماری رگیں کاٹی گئیں، اور شاہد کے جب کاٹ کر کے جب خون بہ گیا تو پھپھڑوں میں پٹرول بھرا گیا، پھر لاشوں کو آگ لگا دی گئی، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے، رقص بسمل کے تماشے کرتے تھے تو انگریز گنڈے ٹھڈے مارتے تھے اور ساتھ کہہ لگاتے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے کہ شبرغان جانے والے کنٹینروں کے اندر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک بوتل پانی کی بھی نہ دی گئی، اور جب پیاس کی شدت سے وہ تڑپے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے، اور جب وہاں جا کے کنٹینر کھولا گیا تو 300 میں سے صرف 2 آدمی بچے تھے جو دکھ کی کہانی سنانے کے لیے باقی رہ گئے۔ یہ کل کی کہانی ہے کہ ایک عورت کے جسم کو زخم لگا کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا، اور امریکی گنڈے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے تھے، کہہ لگاتے تھے۔ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑکا گیا اور ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھا گیا۔ یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مکار اور عیار اتنے گندے اور اتنے گھنونے اور اتنے سفاک اور اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں انسانوں کا تماشا لگا کے خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ منافقت ہے۔ یہ بلیوں اور کتوں کے اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے یہ سب مکاری کرتے ہیں۔ انسانوں کا بہتا ہوا خون، اور افغانستان کے پہاڑ خون سے رنگے گئے، اور عراق کے اندر جو کچھ ہوا، موصل کی شام کون بھول سکتا ہے؟ اور کون لمحوں کو بھول سکتا ہے جب بغداد کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کے صحنوں کے اندر قبریں کھودی تھی؟ ہمیں بڑے چرکے لگے، ہمیں بڑے دکھ پہنچے، بڑی اذیتیں، لیکن یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ہماری زندگی میں لمحے بھی آئے کہ جس طرح ہاکی اور کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں،
ویب سائٹ کے اوپر پیج ڈالا جاتا ہے اور پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ توہین رسالت کا میچ کھیلیں، اور 12,000 لوگ جو ہیں وہ اس کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ یہ ڈوب مرنے کا موقع ہے امت مسلمہ کے لیے۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ دو ہی باتیں ہیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ رہے گا۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ رہیں۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے شب و روز غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھے، بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، جب مسٹر ہیمفر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ دن بھی ہم نے دیکھے، لے گئے تسلیس کے فرزند میرا سے خلیل، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم سب ہے، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم نے بدترین دن دیکھے ہیں، اور یہ حالات آئے ہیں امت مسلمہ کے۔ ہم نے لٹتے ہوئے اندلس کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے بیت الحمراء پر جو ہے وہ انگریزوں کو بھنگڑا ڈالتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے مسجد قرطبہ کو جو ہے وہ گھوڑوں کا استبل بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بڑے بد نصیب دن ہمارے اوپر آئے ہیں، اور یہ 2-4 اشروں کے اندر تو جو حالات ہیں وہ انتہائی بدترین ہیں۔ لیکن میں کہانی سنا رہا ہوں اپنے کمزور ترین دور کی، جب سلطنت عثمانیہ نہ ہونے کے برابر تھی، سلطان عبد الحمید کا زمانہ ہے، اور انگلینڈ کے اندر ایک فلم توہین رسالت پہ بنتی ہے۔ اس کمزور حالات کے اندر جبکہ جینے کی راہ تلاش کر رہے تھے یہ لوگ، سلطان عبد الحمید فوجی لباس پہن کر ہاتھ میں تلوار تھام کے میدان میں آ جاتا ہے۔ اتنے بد نصیب دن تھے، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 56-57 اسلامی ممالک، اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں نے ڈھب کا ایک زوردار بیان بھی دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ زرداری بیچارے کو تو ہم کیا کہیں، اس کی تو بات ہی چھوڑیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا، گیلانی میری توہین ہوتی تھی اور تیرے ہاتھ میں وزارت کا قلم دان تھا، تو ایک ڈھب کا بیان بھی نہ دے سکا، تو گنبد خضرا کے مکین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ ماں فاطمہ نے پوچھ لیا، میرے پاپا کی توہین ہوئی تھی اور تیری زندگی بے ترتیب نہیں ہوئی تھی، تو کیا جواب دے گا؟ شاید ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کی دین ہے حکومت، لیکن حکمرانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ تخت و تاج ہمیں امریکہ اور یورپ سے نہیں ملے، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نصیب ہوئے۔ یہ پاکستان بالخصوص ہمیں تھالی میں ڈال کر نہیں دیا گیا، بھیک مانگنے سے ہم نہیں دیا۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، خون کی بہتی ہوئی دھاریں آج بھی گرم ہیں جو اس وطن کے لیے بہی تھی۔ وہ لمحے بھول سکتے ہیں ہم جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا اور سکھ کر پان کی نوک پہ چڑھاتا اور پھر پٹک کے فرش پہ مارتا، بچے کا پیٹ پھٹ جاتا، ماں رونے کی بجائے کہتی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان ہم نے خون دے کے دیا ہے، اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان حاصل کیا ہے۔ دنیا کے اوپر نظریے کی بنیاد پر بعد سے وجود میں آنے والا ملک ہے پاکستان۔ اس کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے۔ نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بعد سے وجود میں آیا، اس کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنی ممتا بری گودیاں نچھاور کی، سب حلالی پرچم پہ قربانیاں پیش کی گئی۔ پاک سرزمین یوں ہی شاد باد نہیں ہوئی، بلکہ اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کا خون ہے، کتنی عورتوں کا جو ہے وہ خون بہا، اور کتنوں نے اپنی آبرو سے ہاتھ دھوئے۔ تو یہ ملک ہمیں یوں ہی نہیں ملا،
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واشنگٹن کی دین ہے اور ایک ڈھب کا بیان دینا جو ہے وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے. یہ وطن حضور کے غلاموں کا وطن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، بلکہ پوری دنیا کے 56 اسلامی ممالک آقا کی عطا ہے. یہ مکے اور مدینے کا فیضان ہے، یہ واشنگٹن اور یورپ کا فیض نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا فیض ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں ارض تہامہ سے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کسی نے کہا عمر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو، کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، مجھے ایک کہانی یاد آ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چلایا کرتا تھا. اسی میدان میں میرے باپ نے مجھے کہا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر. میں آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، میں پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا. کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر کے 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ تو اسی چٹیل میدان میں مجھے میرے باپ سے مجھے مار پڑی اور آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے. شرق سے لے کر غرب تک سارے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا اور آج شرق سے غرب تک ساری دنیا کی لائن میں کھڑی ہے. یہ آقا کے نالین کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا؟ تو امت مسلمہ کو جو حکمرانی ملی ہے یہ حضور کے نالین کا صدقہ ملا ہے. اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزائیوں کے بھائی بنتے پھرتے ہیں، شرم کرو، حیا کرو، بے غیرت نہ بنو. مجھے ایک درویش نے بتایا کہ پھانسی کا پھندا پورا آ گیا تھا، صرف 2 نیکیاں کام آ گئی. ایک تو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آ گیا. آج بھول گیا ہے اس کہانی کو. اس وقت پھندا بالکل پورا آ گیا تھا. یہ مدینے نے بچایا ہے یا مکے نے بچایا ہے؟ اور آج جو کتے مکے اور مدینے پہ بھونکتے ہیں آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے. یہ 4 دن کا تخت و تاج ہے، 4 دن کی کہانی ہے. ہم اگر زرداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے، ہم میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے، اللہ سے توبہ کرے، ورنہ اللہ کا قہر پڑے گا، اس کا غضب پڑے گا. قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہیں، لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم غداری نہیں کر سکتی. تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم سوئی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر کوئی نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا جھکاؤ تیری جانب ہو گیا اور تو بھول گیا کہ شاید جو ہے میں کتنا بڑا لیڈرشپ تو کوئی نہیں ہے. قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. قوم کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کر. اور یہ جو غضب کیا اور ظلم کیا مرزائیوں کو جو ہے وہ بھائی کہا، مرزائی ختم نبوت کے باغی ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں. مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. جو بدبخت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا. یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ بیل رہے ہیں. علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا. حد کر دی قلندر لاہوری نے اور درویش سیالکوٹی نے، فیلسوف مشرق نے، نقاد مغرب نے. اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا. اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ہم نہیں ہیں، شخصیت پرست نہیں ہیں. غلام خواجہ یہاں گیتی نواز کہ در دینش ملوکیت حرام است. ہم تو اس آقا کے غلام ہیں. میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا. ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کے،
اور جو مرضی پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے. یہ قوم بے غیرت نہیں ہے، حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جانتی ہے. وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے غازی علم الدین کو جنم دیا تھا. وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے عامر چیمہ کو جنم دیا تھا. غلط فہمی ہو گئی اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا. ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں. مغرب نے اپنے انداز میں سوچا ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب بازنے پہ آئے تو سب کچھ نبی کے نام پہ وار کے پھر بھی کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا. بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہان. پی ٹی اے کا ڈائریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا. میں نے اسی دن گجرانوالہ کے روڈ پہ کہا تھا، میں کس امیج کی بات کرتے ہو؟ گینگ ریپ والے امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اس امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں منڈیاں مچھلی بازار بنی ہوئی ہیں اس امیج کی بات کرتے ہو؟ کل عورتیں ایک دوسرے کے بال جو ہے وہ توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماچے لگا رہی تھی اسمبلی کے اندر، اس امیج کی بات کرتے ہو؟ شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے، اس بغیر امیج کی بات کرتے ہو؟ ایک عالی نسب شخص کا تیارہ فضا میں گھومتا ہے کہ علی جناب کا بھی نشہ نہیں اترا اس لیے ابھی نیچے نہیں تیارہ اترے گا، اس امیج کی بات کرتے ہو؟ تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سبھی پہ ان کو صاف کرتا ہے، بغیر تو اس امیج کی بات کرتے ہو؟ ہمارا امیج محمد عربی کے دم سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے. لوگ تو آکسیجن سے جیتے ہیں اور ہم سانس بش کے رسول سے لیتے ہیں. حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں، حضور کے نام سے مرتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بہت کچھ ہم نے برداشت کی. ہمارے پاس ساتھ ان 2-4 اشروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے. ہمیں احمد کی چیخیں آج بھی یاد ہیں، ہمیں موصل کی بیٹی کی کہانی آج بھی یاد ہے، ہمیں بغداد کی ان بچیوں کو جو اغوا کر دی گئی آج بھی یاد ہے. ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ نہیں ہے. جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کو. میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک لوگ. ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے. وہ ایک باہر گھومتا پھرتا ہے، ملک میں آنا نصیب نہیں ہے. آج وطن کی ہواؤں کو ترس رہا ہے، حال ان کا بھی یہ ہوگا. اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے ہوئے. یہ موجودہ حکمران، یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل پہ تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا ہے. ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹھے ہیں، محمد بن قاسم بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے لوگ. سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے اور کتنی جرأت آمیز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے. انگلستان کے شہزادوں نے، ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا اور حاجیوں کے اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے. دریدہ دہنی کی. جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے، وہ غصے سے دانت پیستا تھا، اس کی رگیں پھول گئیں اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائیں کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دے. اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی. آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے. سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنیں، یہ تھے حکمران، یہ تھے تخت و تاج کے مالک. 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا. وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا. آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ پہ. اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی، بہت کچھ کیا اس نے دن رات. واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے، جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا ہے. 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری کی. انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے ہیں گرفتار ہو کے.
بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی، نائٹس کو پانی کا آپ خورا دیا، کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں، جسے آپ خورا دیتے ہیں پانی کا اسے امان دیتے ہیں، ہم سفارتی آداب جانتے ہیں، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ریجینالڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا، وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا، او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا، اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی، حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین دو کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان اسی وقت اٹھا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا۔ 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے، 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع، کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا، لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ کہا بلاؤ انہیں۔ بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا، یہ تو وہی۔ کہا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کہا چلو۔ ان کے حجرے میں چلا گیا، دیکھا تو قالین بچھا ہوا ہے، کوئی آثار نہیں ہے، قالین اٹھایا نیچے پٹا پڑا ہوا، اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی۔ وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے تھے، سارا دن مٹی نکالتے، رات کو بقیع کے قبرستان میں پھینکا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا تھا کہ حضور نور الدین کو ملے، اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا، اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کر لینے والے ہیں۔ سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا اور روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری، کروڑوں انسان بستے ہیں، آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی، یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی۔ صاحب ہر ایک کا مقصوم نہیں ہوتا، ہر ایک کا مقصوم نہیں ہے، یہ قسمت والوں کو اعزاز ملتا ہے۔ جب راجپال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی تھی، بڑوں نے حملے بھی کیے۔ خود غازی علم الدین کا دوست عبد الرشید اس کے ساتھ 3 مرتبہ ٹاس بھی ہوئی، وہ کہتا تھا میں ماروں گا، غازی علم الدین کہتا نہیں اس کتے کو میں ماروں گا۔ 3 مرتبہ جو ہے وہ قرۂ فال غازی علم الدین کے نام نکلا، اور پھر وہ چھری لے کر کے گیا، اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راجپال کو قتل کیا۔ اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا، اس شخص کا جب جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل تھے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑھے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے، میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگا فلاں پہلوان میں ہوتا۔ پھر کہا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کا تذکرہ پڑھا ہے، میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں ولی بھی میں ہوتا۔ لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں میانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا، کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا۔ میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنتی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا، جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تو یہ کہنا ہے دے قدماں دی خاک ہی بنا دے۔ یہ بلند نصیب ہے جس کو ملے، یہ ہم نے آرزو کرنی ہے، یہ ہم نے تمنا کرنی ہے۔ آج لبیک یا رسول اللہ ایک رسم کے طور پہ نہیں، میں تو اب اپنی دعاؤں میں مرکزی دعا یہی رکھی ہوئی ہے کہ بڑی تقریریں کرنی ہے، کہیں یا اللہ خالی لفظ ہی نہ رہ جائیں۔ ایک سال آیا تھا 2007 کا، میں نے 1200 دروس قرآن ایک سال میں دیے، اللہ نے بڑی توفیق دی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے، یہاں ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، ڈسکے میں چلے جائیں، سیالکوٹ میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ، تقریر کی کمی نہیں، سننے والوں کی کمی نہیں، محبتوں کی فراوانی ہے۔ لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظ ہی لفظ نہ رہ جائیں۔ مالک کمزور ہوں، اتنی طاقت تو نہیں، اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں، لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے رکھ دے، اتنی قوت دے۔ یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے
اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے. ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے. وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا, وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا, لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر گیا, ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان. یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے. کسی کو عمر گزر جاتی ہے, کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے. یہ قسمت کی کہانی ہے. آرزو تو پیدا کریں دل میں, تمنا تو کریں دل میں, اور یہ آرزو اور خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا, آپ کی جو توہین کرے گا, ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. ہزارہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں. نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار, اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا ہے. وہ اتنی اونچی ذات ہے. اصل یہ ہمارا امتحان ہے. میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا, یہ ہمارا امتحان ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا, وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے. محبوب علیہ السلام کی توہین کوئی کر کے تو دیکھے, لیکن یہ ہمارا امتحان ہے. ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے, ہماری آزمائش ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں کہ نہیں. سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی, چونکہ قوت حاکمہ کے وہ مالک ہیں, لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں اور خواب خرگوش میں ہیں. جو مرضی ہوتا رہے, جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں. یہ تو سورے اسرافیل سے جاگیں گے, اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں. دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی ہے کہ وہ ان کے گروبانوں سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں. کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. یہ واضح میں رکھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے. کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا. ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو گے. کئی کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں, کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چاروں ائمہ متفق ہیں, سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے. قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فتوے کو لکھا, ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکسہ فہو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستتب. کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا, توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے, جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. 5 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں. کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسیرا گفت کے جامع پیغمبر ریم ناک بود, کسی نے کہا حضور کا لباس میلا کو چیلا تھا, 5 علماء نے کہا اس کی گردن اتار دو. اس نے حضور کے لباس کو میلا کہا ہے. اعظم چشتی کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے. اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ ہے, تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے. اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا لیتے. تیسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں, اس کے لیے منصوبہ بندی کریں. یہ احتجاج, یہ جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے, یہ بازین میں رکھیں. اس سے مغرب کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر ہم روتے ہیں, تڑپتے ہیں اور گرم سڑکوں پہ شدید گرمی میں چلتے ہیں تو مغرب تو خوش ہوتا ہے, ہم نے چٹکی بھری اور دیکھو یہ کیسے تکلیف میں. لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اپنے ان جذبوں کو بیدار رکھیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان خام ہو جاتا ہے. ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. جو اتنا نہیں کر سکتا کہ 2 چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا تردد کر لے کہ نہیں یہ نہیں مجھے یہ دے دو, تو وہ پھر کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ لوگ زر پرست ہیں, پیسے کے بندے ہیں, اور پچھلی مرتبہ جب بائیکاٹ کیا تھا ہوش ٹھکانے آگے تھے, اس کا تسلسل رہتا تو واقعہ دوبارہ نہ ہوتا. تو ہم ان کی چیزیں, ان کی مصنوعات خریدتے ہیں. بالخصوص کتنی کمپنی ایسی ہیں جو اسرائیل کو پیسے دیتی ہیں, ان کو فنڈنگ کرتی ہیں, اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مغرب کی مصنوعات کا پوری قوت کے ساتھ مقصود پر بائیکاٹ کریں. اور ایک آخری کام ہمارے کرنے والا یہ ہے, ویسے تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں, کہ ہم نے مغرب کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا, ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کرنا, ان کے تمدن کا بھی بائیکاٹ کرنا. وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں اور ہم ان کا مذہبی شعار ٹائی کو اپنے
सीने पे सजाए हुए हो। इंसान जरा सोच तो सही, गुलामी रसूल का लक़ब तुझे ज़ेबा है, वो तेरे रसूल की तौहीन करे और तू नसारा की सुन्नत जो है वो अपने चेहरे के ऊपर बनाए हुए हो, उनका लिबास, उनकी वज़ाकत अपनाए हुए हो। मोहम्मद अरबी से वफा का ताल्लुक और वफा का तकाजा यह है कि सर से लेकर पांव तक हुजूर के रंग में रंगे जाओ। वो मोहम्मद दी ज़ियारत मोहम्मद दे रंग विच चूं बना में मुस्तफा खानम दरूद आज खजालत आप मी गर्दत वजूद इश्क मी गोए कै महकूम गैर सीनाए तू आज बुता मानिंदे दैर तानदारी आज मोहम्मद रंगोबू बर जबान खुद मयाला नामे हो। और मेरे हुजूर फरमाते हैं अब यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख न लो एक बार। उस रंग में रंगे जाओ। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम बताओ हम मुसलमान होते हैं। कहा नहीं, तुम्हारी वज़ाकता शक्ल सूरत ऐसी होनी चाहिए, तुम दूर से आ रहे हो, लोग दूर से पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, मैशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो साहिबो आइए हम जो है पूरी कुव्वत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इस सिलसिले के अंदर खड़े हों। कॉन्फ्रेंस से शऊर को बेदार करने के लिए एक ऐसी फिक्र भी है कि क्या फायदा होगा इस इज्तिमा का, क्यों फायदा नहीं होता। ऐसी कॉन्फ्रेंसें, ऐसे इज्तिमाआत सीनों में हरारत पैदा कर। गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी तो एक कॉन्फ्रेंस में गया था और वहां से जज्बा लेकर के आया था। और गाजी आमर चीमा ने भी तो जुलूस देखे थे, तो पूछा था ये क्या माजरा है, तो पता चला कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की तौहीन हुई है। हमने शऊर को भी बेदार रखना है और मगरब की मसनूआत का भी बाइकाट करना है, उनके कल्चर का भी बाइकाट करना है। अल्लाह आप सबको जज़ाए जज़ील अता फरमाए। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों का नूर और हिसार नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।